بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا جانوروں کی روح بھی ملک الموت قبض کرتے ہیں؟ مذکورہ روایت حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مچھر کی روح بھی باذن خداوندی ملک الموت ہی قبض کرتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کے جواب میں یہی فرمایا ہے، مگر بعض دوسری روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے کے ذریعے قبض روح انسان کے لیے مخصوص ہے۔ اس کی شرافت و کرامت کے لیے باقی جانور باذن خداوندی بغیر واسطہ فرشتے کے مر جائیں گے۔ یہی مضمون ابو الشیخ اکیلی، دہلوی وغیرہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے مرفوعاً نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہائم اور حشرات الارض سب کے سب اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں، یہی ان کی زندگی ہے۔ جب ان کی تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی روح قبض فرما لیتا ہے۔ جانوروں کی موت ملک الموت کے سپرد نہیں۔ اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی گئی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کے سپرد ساری دنیا کی موت کا معاملہ کیا تو انہوں نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، آپ نے مجھے ایسی خدمت سپرد کی کہ ساری دنیا اور سب بنی آدم مجھے برا کہیں گے، اور جب میرا ذکر آئے گا تو برائی سے کریں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تدارک اس طرح کر دیا ہے کہ دنیا میں موت کے کچھ ظاہری اسباب اور امراض رکھ دیے ہیں، جن کے سبب سب لوگ موت کو ان اسباب و امراض کی طرف منسوب کریں گے۔ آپ ان کی بدگوئی سے محفوظ رہیں گے۔ اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے امراض اور درد اور زخم وغیرہ ہے وہ سب موت کے قاصد ہے، انسان کو اس کی موت یاد دلاتے ہیں۔ پھر جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ملک الموت مرنے والے کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے بندے خدا، میں نے اپنے آنے سے پہلے کتنی خبریں، کتنے قاصد ایک دوسرے کے بعد تجھے خبردار کرنے اور موت کی تیاری کرنے کے لیے بصورت امراض و حوادث بھیجے ہیں۔ اب میں آ پہنچا جس کے بعد کوئی اور خبر دینے والا یا کوئی قاصد نہیں آئے گا۔ اب تم اپنے رب کے حکم کو لامحالہ مانو کہ خواہ خوشی سے یا مجبوری سے۔ ملک الموت کسی کی موت کا وقت پہلے سے نہیں جانتا جب تک کہ اس کو حکم نہ دیا جائے کہ فلاں کی روح قبض کر لو۔ اللہ حافظ۔